ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم اور بابرکت ساعتوں کے اندر، ان عظیم لمحات کے اندر اپنے اس عظیم گھر خانہ خدا مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا بیٹھنا ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، کہ عقیدہ توحید اور وہ ہے سورہ اخلاص جس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اس کی روشنی کے اندر ہم آج عقیدہ توحید پر بات کریں گے، اور 2 سے 3 جمعۃ المبارک اسی پہ بات چلے گی جب تک ربیع الاول کا چاند نظر نہیں آتا، اس کا جمعۃ المبارک سے پہلے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو مکمل کر لیا جائے۔ تو عقیدہ توحید کے حوالے سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ توحید پر صرف ہماری ہی اجارہ داری ہے اور ہمیں وہ شرک یافتہ کلمات سے یاد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدہ توحید پر عمل نہیں کرتے بلکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ مشرکانہ ہیں، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعز اللہ العالی، ان کی کتاب جس کا میں مطالعہ کر رہا تھا کتاب التوحید ہے اس کا نام، 2 جلدوں میں مشتمل ہے، اور پہلی جلد جس پہ میں نے شروع کیا ہے مطالعہ وہ 874 صفحات پر مشتمل ہے۔ کتنے صفحات ہیں؟ 874 صفحات پر پہلی جلد ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم نے عقیدہ توحید پر کتنا کام کیا ہے، الحمدللہ تعالی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کام کے سلسلے میں حضور شیخ الاسلام کی عمر کے اندر اور علم و عمل کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، اور وہ اسی طرح علمی کام کو کرتے رہیں، اور ہماری نسلوں کے لیے یہ کام جو ہے وہ ہمیں بہت فائدہ مند ہے۔ اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے، آمین۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے لمبی چوڑی۔ سب سے پہلے توحید کا معنی، کہ توحید کا معنی کیا ہے۔ توحید کا لفظ ہم نے سن رکھا ہے، لیکن توحید جو ہے وہ وحدت سے بنا ہے۔ وحدت ایک کو کہتے ہیں، توحید جو ہے وہ وحدت سے بنا ہے، اور وحدت سے یعنی اس کا معنی ایک یہ ہوا کہ ایک ماننا۔ وحدت سے مراد ہے ایک ماننا، ایک سے زیادہ کا انکار کر دینا، اسے وحدت کہتے ہیں۔ اور اسی کو توحید، وحدت جو ہے وہ توحید اسی سے ہے۔ اور اس سے بعد توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد ہے کسی چیز کو ایک قرار دے دینا۔ مثال کے طور پر اللہ کی توحید سے مراد کیا ہوگا؟ اس چیز کا اعتقاد کرنا، یقین کر لینا، یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اندر، اپنی صفات کے اندر، اور اپنے افعال، افعال کہتے ہیں کام کو، کاموں کو، یعنی فعل کام اور افعال فعل کی جمع، یعنی اللہ کی ذات، اس کی جو صفات ہے اور اس کے جو کام ہے، افعال ہیں، ان تینوں چیزوں کے اندر یہ ایک اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ واحد ہے، وہ ایک ہے، اسے توحید کہتے ہیں۔ اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، اس کے مشابہ ہے، یعنی کوئی دوسرا اس جیسا نہیں ہے، اسے توحید کہتے ہیں۔ اور اس کی مزید تعریف کرنے کے لیے بہت سارے علماء کرام نے توحید کی تعریف کی ہے، لیکن میں ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں کہ مفہوم توحید ہے کیا۔ حضرت امام عمر بن محمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے توحید کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے کہ عالم کو سب سے پہلے، یعنی دنیا کو سب سے پہلے وجود عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات ہے جو کہ واحد ہے اور قدیم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ خدا ہے، اور قدرت رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، سننے والا ہے، چاہنے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ارادہ کرنے والا ہے۔ یہ تعریف ہو رہی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، اور وہ عرض نہیں ہے، نہ جسم ہے، نہ زمین ہے، نہ مٹی ہے، اور نہ ہی اس کا جسم ہے، ان چیزوں سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ نہ جوہر ہے، نہ اس کی شکل و صورت ہے، نہ مرکب ہے، نہ متناہی ہے، یعنی نہ محدود ہے، نہ لامحدود ہے، نہ ایسا ہے کہ اسے گنا جا سکے، اور نہ ایسا ہے کہ اس کا شمار کیا جا سکے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ محدود ہے اور نہ معدود ہے، شمار میں نہیں آ سکتی وہ ہستی، نہ حصوں کی شکل میں ہے، نہ جز کی شکل میں، نہ مرکب اور نہ متناہی، نہ اسے ماہیت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ماہیت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کیفیت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی مکان میں متمکن ہے، یعنی کسی جگہ پہ وہ ایک جگہ پہ رہتا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی کوئی زمانہ اس پہ جاری ہے، یہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی اس سے مشابہت نہیں رکھتی، اور کوئی چیز بھی اس کی قدرت اور اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ یہ تعریف بیان فرمائی ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز اس کے احاطے میں ہے، لیکن اس کی ذات ہر چیز سے ماورا ہے۔ یہ تعریف ہے، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تعریف کی۔ اب آگے چلیے، یہ ہے توحید کی تعریف۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ عقیدہ توحید کیسے بنتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ توحید کی تعریف ہو گئی۔ اگر آپ نے مزید اس کی تعریف لینی ہو تو آپ تیسرے پارے کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جس کو ہم آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو کھولیں، قرآن مجید ترجمے والا لیں، اس کو کھولیں، تو آپ جب ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی تعریفیں ملیں گی، اور اگر آپ عرفان
قرآن سے ترجمے کو پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی سرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اگر آپ نے جاننی ہو کہ وہ ذات کیا ہے، آیت الکرسی کا آپ ترجمہ ضرور پڑھیں۔ اب ہم نے جاننا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے، تو میں نے عرض کی کہ خدا کا ایک ہونا یہ وحدت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وحدت ہے، اور واسطہ رسالت کے بغیر، مصطفیٰ علیہ السلام کے واسطے کے بغیر اگر کسی نے اللہ کو ایک مان لیا، بڑی توجہ طلب بات ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کے بغیر کسی نے اپنے مشاہدے سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم کی بنا پر، اپنی عقل کے بنا پر اللہ کو ایک جان لیا کہ وہ اللہ ایک ہے، اس نے توحید کو پا لیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے وحدت کو پا لیا، تو یہ تصور وحدت ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے۔ ہاں، عقیدہ توحید اس وقت بنے گا جب کسی بندے نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بواسطہ رسالت نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کو ایک مان لیا، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ توحید یوں بنتا ہے جب ہم مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے خدا کو ایک مانتے ہیں، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ آج ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، اس پہ ہی میں نے آپ کو دلائل دینے ہیں، اور سورۃ اخلاص جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا جو پہلا لفظ ہے اور پہلا رکن جو ہے، 7 ارکان اس کے ہیں، ارکان توحید اس میں نکلتے ہیں اس کتاب کے اندر، تو اس کا پہلا رکن ہی بواسطہ رسالت ہے۔ عقیدہ توحید بواسطہ رسالت، یعنی واسطہ مصطفیٰ سے عقیدہ توحید پہلا رکن یہ ہے۔ جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، ترجمہ اس کا یوں ہے، اے پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے، اے نبی کریم علیہ السلام آپ بیان فرما دیجئے، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ یکتا ہے، وہ ایک ہے۔ اب ایک بندہ سوال کرتا ہے، مولا میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، میں تیرا تعارف سننا چاہتا ہوں، میں تیری پہچان کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے بارے جاننا چاہتا ہوں کہ تو کیا ہے، تیری ذات، تیری ہستی کیا ہے، میں تیری پہچان، تیری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو تیرا تعارف کیا ہے؟ تو مولا فرماتا ہے کہ پھر ایسے کر کہ اگر میرا تعارف چاہتا ہے، میری پہچان چاہتا ہے، میرے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو پھر مصطفیٰ کے پاس چلا جا۔ پھر کس کے پاس جا؟ پھر رسالت جس کے پاس ہے اس کے پاس جا، تو رسالت مصطفیٰ کے پاس ہے، تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں تو تجھے جاننا چاہتا ہوں، میں تیری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے بندے کے پاس بھیج رہا ہے۔ تو مولا یہ پیغام دینا چاہتا ہے کل کے ذریعے، اس نے یہ نہیں کہا اے بندو میں اللہ ایک ہوں، اس نے فرمایا کل، اے حبیب آپ نے بتانا ہے کہ میں ایک ہوں، اے حبیب آپ بیان فرمائے، آپ فرمائے کہ میں ایک ہوں۔ تو بندہ کہتا ہے مولا میں تو تیرے پاس آنا چاہتا تھا، تیری معرفت حاصل کرنا چاہتا تھا، تیرا عرفان تجھے جاننا پہچاننا چاہتا تھا، لیکن تو نے ایک بندے کے پاس بھیج دیا۔ تو مولا کہتا ہے یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، اور اگر مجھے پانا ہو تو پھر میرے خاصوں کے پاس چلے جاؤ۔ میں کہاں پہ ملوں گا؟ اپنے خاص بندوں کے پاس۔ تو عقیدہ توحید کا پہلا رکن ہی اللہ پاک نے اپنے سے شروع نہیں کیا، ایک خاص بندے سے شروع کیا۔ اگر کسی نے ساری زندگی عقیدہ توحید سنا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے سورہ توحید کے پہلے لفظ کا بھی ادراک نہیں ہو سکا، وہ ابھی تو لفظ کل پہ نہیں پہنچا، اس لیے اس کا عقیدہ توحید ابھی کامل نہیں ہوا۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ تو مصطفیٰ کے پاس جا، وہ تجھے بتائیں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں هو اللہ احد، کہ اللہ وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ تو اس کے ذریعے اللہ پاک جب بندہ کہتا ہے کہ مولا میں تو تیرے پاس آنا چاہتا تھا، تو نے بندے کے پاس بھیج دیا، میں تجھے پانا چاہتا تھا، تو نے مصطفیٰ کے پاس بھیج دیا، تو مولا یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر تو مجھے پانا چاہتا ہے پھر مصطفیٰ کے پاس جا، اگر مصطفیٰ کے پاس چلا گیا تو نے مصطفیٰ کو پا لیا، ان کی حقیقت کو جان لیا، مصطفیٰ کو پا لیا، وہیں پہ میں مل جاؤں گا۔
جس نے مصطفیٰ کو پا لیا اس نے خدا کو پا لیا، جو مصطفیٰ کو نہ پا سکا وہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ پیغام ہے اس کے اندر۔ اور ایک اور بھی اس کے اندر عقیدہ ہے، اللہ نے یہ جو کل کہا ہے نا، یہیں سے تو واسطہ شروع ہوتا ہے۔ لوگ واسطے کا سراسر انکار کر دیتے ہیں۔ جتنے بھی قرآن پاک کے اندر کل آتے ہیں، یہی تو نسبت رسالت ہے، یہی تو واسطہ مصطفیٰ ہے، یہی تو واسطہ رسالت ہے۔ فرمایا ایک عقیدہ اس کے اندر یہ ہے، جب کل فرما دیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے میری یہ شان نہیں ہے کہ میں تجھ سے کلام کروں، یہ میری شان نہیں ہے، تو بہت چھوٹا ہے اور میری ذات ماورا ہے ہر چیز سے، ہر بلندیوں سے، ہر عروج سے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ مولا میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، تو مولا کہتا ہے کہ میں تجھ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، یہ میری شان نہیں ہے۔ تو مولا پھر کیسے بات کرتا ہے؟ فرمایا کہ میں واسطہ رسالت سے بات کرتا ہوں، میں واسطہ رسالت سے بات کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ان کو بتائیں، آپ درمیان کے اندر واسطہ بن جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ میری شان نہیں میں آپ سے کلام کروں، آپ ان کو بتائیں کہ میں وہ اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے۔ تو رب اس کے اندر عقیدہ ایک اور بھی بیان فرمانا چاہتا ہے، لوگوں میں خدا ہو کر، میں پروردگار ہو کر، خالق ہو کر، مالک ہو کر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا۔ میں خالق و مالک ہو کر، وحدہ لا شریک ہو کر، واسطہ رسالت کے بغیر، واسطہ مصطفیٰ کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا، اور تو بندہ ہے، تو بندہ ہے، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں۔ اے بندے بندہ بن، ہے بندے بندہ بن، میں واسطہ مصطفیٰ کے بغیر تم سے کلام نہیں کرتا۔ اے بندے تو بندہ ہو کر واسطہ مصطفیٰ کے بغیر مجھ تک کیسے پہنچنا چاہتا ہے؟ یہ اس کے اندر عقیدہ ہے، کل کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ حبیب آپ فرما دے هو اللہ احد، وہ اللہ یکتا ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ تو اس کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ حبیب آپ نے فرمانا ہے کہ میں اللہ ایک ہوں، وہ اللہ یکتا ہے۔ اب یہ تھی توحید کی تعریف۔ اب عقیدہ توحید کیسے بنتا ہے یہ بات ہم نے جانی۔ عقیدہ توحید کا پہلا رکن جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ بواسطہ رسالت ہے، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے عقیدہ توحید۔ جس طرح میں نے کہا کہ کل کا جو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کل سے مراد مصطفیٰ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی بندوں کو نہیں بیان فرما رہا کہ میں ایک ہوں، بلکہ اس نے واسطہ رسالت ڈالا۔ اور جب عقیدہ توحید تب بنتا ہے جب اللہ کو ایک ماننے کا ادراک بواسطہ مصطفیٰ ہو، بواسطہ مصطفیٰ ہو۔ شروع کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ توحید وحدت سے نکلا ہے، وحدت سے مراد ہے ایک ماننا۔ عقیدہ توحید نہیں بنا اگر کسی نے مصطفیٰ کے ذریعے کے بغیر اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، اپنے فہم سے، اپنے تجربے سے، اپنے مشاہدے سے اللہ کو ایک مانا، وہ عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ عقیدہ توحید نہیں ہے۔ جس نے مصطفیٰ کی زبان پہ یقین کر کے، اعتقاد کر کے، یقین کر کے بواسطہ مصطفیٰ سے اللہ کو ایک مانا، وہ ہے عقیدہ توحید پر، وہ ہے عقیدہ توحید پر۔ اس کی میں مثالیں دینے لگا۔ سب سے پہلے قرآن مجید سورہ البقرہ ہے، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اور یہ پوری آیت کریمہ یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، وقت وصال آیا، اس وقت اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب میں وصال کر جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تم کس کی عبادت کرو گے؟
ما تعبدون من بعدی، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، من بعدی میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ تو بتاؤ مجھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بٹھا کر نصیحت اور وصیت اور سب کچھ تربیت فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب میں چلا جاؤں گا تو پھر تو نہیں جاؤ گے، بتاؤ کس کی عبادت کرو گے۔ اب قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے جو میں نے پہلے الفاظ کہے کہ باواسطہ رسالت، اور یعقوب علیہ السلام بھی یہی عقیدہ دے کے گئے ہیں، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، توحید ہی وہی ہے جو باواسطہ مصطفیٰ۔ اب آگے سنیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ کے والدین میں سے کوئی وہ آپ کو بٹھائے اور کہے بیٹا میں تو اس اللہ وحدہ لا شریک کا ساری زندگی اس کی عبادت کی ہے، وہی میرا خالق مالک ہے، تم کس کی عبادت کرو گے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے کوئی پوچھ لے، میں پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کس کی عبادت کریں گے؟ کہ میرا آج آخری وقت ہے، میں پوچھ رہا ہوں یا میں یہاں سے جانے لگا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کس کی عبادت کریں گے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی کہیں گے نا۔ خدا کی قسم یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہ جواب نہیں دیا، یہ جواب نہیں دیا۔ وہ توحید کو ہم سے زیادہ جانتے تھے یا کم؟ یہ بتائیے، زیادہ جانتے تھے نا، بیٹے نبی کے ہیں اور نسل در نسل ان میں سے نبی آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد حضرت باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ پنکھے ذرا کم کر دیں، لائٹ چلیے۔ اب توجہ ادھر کریں، آپ اجلاس کو بند کر دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ تو بیٹوں نے جواب دیا۔ اب جواب سننے والا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی کریں گے، انہوں نے آگے جواب دیا، انہوں نے کہا من بعدی ما تعبدون من بعدی، اور اس کے بعد فرمایا کہ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے۔ لائٹ آ گئی، یعنی انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، ہم ان کی عبادت کریں گے جن کی عبادت آپ کرتے ہیں، آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، آپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام جن کی عبادت کرتے رہے، ہم بھی ان کی عبادت کریں گے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے سن لیا، ترجمہ سن لیا، اب اس پہ غور کرتے ہیں کہ انہوں نے ڈائریکٹلی نہیں کہا، علم ان کے پاس بھی تھا کہ اللہ ایک ہے، عبادت اس کی کرنی ہے، جس طرح ہمیں علم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت اسی کی کرنی، اس کے علاوہ کسی کوئی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے اور نہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو بھی اس بات کا علم تھا، لیکن انہوں نے اپنے ذاتی علم کو پیچھے کر دیا، اپنے ذاتی علم کو پیچھے کر دیا اور اپنے علم کی بنیاد پر جواب نہیں دیا، بلکہ باواسطہ رسالت یعقوب علیہ السلام کی نسبت سے انہوں نے جواب دیا۔ کیسے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم اس کی بات کریں گے، انہوں نے کہا کہ اے باپ جس کی آپ کرتے رہے، جس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کرتے رہے، ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس نبی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بتا کر گئے، یہ عقیدہ دے کے گئے، عقیدہ توحید۔ توحید کا عقیدہ اس وقت بنتا ہے جب مانا جائے کہ یہ واسطہ رسالت ہم تک پہنچا ہے، یعنی خدا کو بھی ایک مانا تو واسطہ رسالت سے مانا جائے تو پھر عقیدہ توحید کامل بنتا ہے، پھر اکمل بنتا ہے، وگرنہ کامل نہیں ہوتا۔ جس طرح آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ ہمیں قرآن بھی دے گئے، ہمیں حدیث بھی دے گئے اور سیرت بھی دے گئے، اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن کو مانو، صرف قرآن کو مانو کہتے ہیں نا۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، کسی اور جگہ کیوں جانا ہے ہمیں، کیوں کسی کی بات مانے، کہ صرف ہی قرآن کو کیوں مانے؟ پہلے قرآن سے تو پوچھیں کہ صرف آپ کو ہی مانے یا کسی اور کی بھی مانے، قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو آئیے
سب سے پہلی آیت کریمہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اس سورہ کے اندر سب سے پہلے جب یہ قرآن پاک اترا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ جا کے اپنے صحاب کو بتایا یا اہل مکہ کو بتایا، اہل قریش کو بتایا، جتنے بھی احباب کو بتایا ہوگا، جا کر کے اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن ہے۔ کیا ہے یہ؟ اس سے پہلے تک کسی کے علم نالج کے اندر نہیں تھا کہ یہ کیا ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو چیز نکلے اسے حدیث کہتے ہیں۔ فرمان رسول کو حدیث کہتے ہیں، حدیث رسول کہتے ہیں، فرمان رسول کہتے ہیں۔ ایک قسم یہ بھی ہے حدیث کی۔ لیکن اب قرآن نازل ہوا، پہلی آیت کریمہ اتر رہی ہے، اب بتانا تھا لوگوں کو کہ یہ حدیث ہے یا قرآن ہے، میرا فرمان ہے یا خدا کا فرمان ہے، اب یہ بتانا تھا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے غلاموں، میرے اصحاب، میرے جاننے والوں، بیٹھنے والوں، یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب مجھے بتائیے حضور کا یہ جملہ، یہ قرآن ہے، صرف یہ جملہ، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے کہ قرآن ہے؟ سمجھ آئی آپ؟ میں پھر دہرا دیتا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے صحاب کو جا کے بتایا کہ وحی اتری ہے، وحی اترنے کے بعد صحاب کے پاس گئے، لوگوں کے پاس گئے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، لوگوں یہ جو میری زبان سے نکلے ہیں نا لفظ، یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے۔ میرا سوال ہے کہ یہ قرآن ہے کہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن ہے یا حدیث ہے؟ کیا ہے؟ حدیث ہے نا؟ بولیے حدیث ہے نا؟ یہ قرآن ہے کہ الفاظ حدیث ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اب یقین کرو کہ یہ قرآن ہے۔ پہلے حدیث ہے اور پھر قرآن ہے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قرآن بعد میں ہے اور حدیث بعد میں ہے، یہ نہیں ہے، ابھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے یقین کس پہ کیا؟ قرآن پہ یا حدیث پہ؟ فرمان مصطفیٰ پہ، زبان مصطفیٰ پہ یا قرآن پہ؟ سب سے پہلے اصحاب نے کس پہ یقین کیا؟ زبان مصطفیٰ پہ۔ بولیے کس پہ یقین کیا؟ زبان مصطفیٰ پہ۔ زبان مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو اس دن سے قرآن بھی قرآن بن گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے، تو پہلے زبان مصطفیٰ پہ یقین کیا، پھر ہمیں پتا چلا یہ قرآن ہے۔ تو قرآن بھی واسطہ رسالت سے ملا ہے اور عقیدہ توحید بھی واسطہ رسالت سے ملا ہے۔ ایسے ہے عقیدہ توحید۔ آپ کہیں گے توحید کیسے واسطہ رسالت سے ملا؟ قل هو اللہ احد، اللہ نے کسی سے ڈائریکٹ کہا ہی نہیں ہے میں خدا ایک ہوں۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کر دیتا ہے، سنیے، اگر کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ نے بتایا کہ اللہ نے کہا کہ میں ایک ہوں، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ پاک کسی سے کلام کر لے، آواز کے ذریعے، پردے سے یا وحی کے ذریعے، کسی بھی طریقے کے ساتھ، تو وہ نبی ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پیارے مصطفیٰ کے بعد تو پیغمبر ہی کوئی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کوئی یہ کر نہیں سکتا دعویٰ کہ کوئی کہے میں نے خود جان لیا، مجھے پتا ہے، مجھے اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں ایک ہوں، یہ دعویٰ ہی باطل ہے۔ تو جس نے بھی مانا اللہ کو ایک، اس نے واسطہ مصطفیٰ سے مانا ہے۔ اگر قرآن کو ہم نے مانا ہے تو وہ بھی زبان مصطفیٰ پہ یقین کر کے پھر مانا ہے یہ قرآن ہے، پھر ہمیں پتا چلا یہ توحید ہے، پھر ہمیں پتا چلا یہ حدیث ہے۔ یہ ساری چیزوں کا پتا ہمیں اس جگہ پہ پتا چلا۔ پھر بخاری کے اندر بھی حدیث بخاری، صحیح بخاری کے اندر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے حبیب اپنے گھر والوں کو، اپنے قریبیوں کو، رشتہ داروں کو میرے عذاب سے ڈرائیے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر
اس شان نزول کے تحت حدیث بخاری ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو جو کلوز تھے ان کو ساتھ لیا اور کوہ صفا کی طرف چل پڑے، اور وہاں پر اپنے خاندان کو جمع کر کے آپ نے فرمایا اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قریبیوں، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ کیا تم اس بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا، ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جس نے کہا کہ ہم یقین نہیں کریں گے، سب نے کہا ہم یقین کر لیں گے، ہم یقین کر لیں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے وجہ بھی پوچھی، وجہ بتاؤ کہ کیوں یقین کر لیں گے؟ اس لیے وہ فرماتے آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ حق بات کہی ہے اور سچ بات کہی ہے۔ تو اس پر پھر رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میرے کہنے پہ بن دیکھے، ابھی لشکر نظر نہیں آ رہا پہاڑ کے پیچھے، جس طرح میرے کہنے پہ میرے یقین کے ذریعے میں نے پوچھا تم سے، تم نے مجھ پہ یقین کیا، میں نے کہا کہ لشکر آ رہا ہے پہاڑ کے پیچھے، تم پر حملہ کر دے گا، آپ نے کہا کہ سچ کہا حضور، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس طرح تم نے یقین کر لیا کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، اسی طرح بن دیکھے میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے۔ اسی طرح جس طرح لشکر کو مان لیا ہے بن دیکھے، ابھی دیکھا نہیں ہے، اسی طرح میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ جس طرح بن دیکھے لشکر مان لیا ہے، اللہ کو بھی مان لو، اللہ کو بھی ایک مان لو۔ اب یہ بتائیے اس جگہ پر کہیں پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گستاخی ہوئی؟ توحید بیان کرتے ہوئے کہیں پہ گستاخی ہو رہی ہے؟ وگرنہ لوگ کیا کرتے ہیں، ممبروں پہ بیٹھ کے امامہ سجا کر داڑھی رکھ کے اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نمائندہ دین ہوں، میں نمائندہ اسلام ہوں، اور کہتے ہیں کہ جب بھی توحید بیان ہوگی رسالت مآب کی گستاخی تو ہوگی، اس کے اندر بے ادبی تو ہوگی، کیونکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، پیغمبر تے شاہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے وہ کہتے ہیں امی تے شاہی کوئی نہیں۔ حالانکہ والدین کی وہ شان ہے، ایسے بھی ہیں جاہل جن کو یہ نہیں پتا کہ اسلام کے اندر ادب و احترام کا کتنا خیال کیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کہنا والدین کو، اور وہ کیا کہتا ہے ممبر پہ بیٹھ کر، امی تے شاہی کوئی نہیں۔ ارے بھئی امی نہ ہوتی تو کیسے آتا، تیرا وجود نہ ہوتا۔ اس لیے نوجوانوں کو اس طرف نہ لگائیے کہ کل کو وہ آپ کا بھی ادب و احترام کرنا چھوڑ دیں۔ ادب بڑی چیز ہے، احترام بڑی چیز ہے، اور اسلام نے ہمیشہ ادب و احترام کرنے کا تقاضا کیا ہے، چاہے وہ آپ سے سال بڑا ہو یا ایک دن بڑا ہو، اور چاہے چھوٹا ہو تو شفقت کرنے کا کہا گیا۔ تو اس میں عقیدہ توحید اگر بیان کیا جائے تو گستاخی رسالت نہیں ہوتی، بلکہ حضور علیہ السلام کی شان بھی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ حضور لشکر کو مان لیں گے، اور میں بن دیکھے جس طرح لشکر کو مان لیا ہے اللہ کو بھی مان لو، وہ اللہ ایک ہے۔ اور اب مجھے بتائیے کہ جب انہوں نے یہ بات سن لی تو کس بات پہ یقین کیا، اللہ پہ یا حضور کی زبان مبارک پر؟ حضور نے فرمایا کہ جس طرح بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو، اسی طرح بن دیکھے اللہ کو مانو، وہ اللہ ایک ہے۔ تو سب نے زبان مصطفیٰ پہ یقین کر لیا، پہلے زبان مصطفیٰ پہ یقین کیا، پھر یقین کیا ہاں آپ سچ فرما رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس لیے کہ آپ جھوٹ کہتے نہیں، آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں، آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے اقرار کر لیا، مان لیا، وہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گئے۔ آپ کی یہ بات سن کر ابو لہب اس جگہ پہ بڑا غضبناک ہوا، اور اس نے حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ بھی فرمایا، اور اس نے نعوذ باللہ حضور کو تباہ و برباد ہونے کا الفاظ بھی استعمال فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ایک خبر دی، اور خبر ہے توحید کی،
اللہ کے ایک ہونے کی، اور مخبر ہے رسول اللہ، یعنی خبر کو لے کر آنے والے رسول اللہ ہیں، اور خبر ہے اللہ کے ایک ہونے کی، خبر توحید۔ اور آپ کے اصحاب نے مخبر پر پہلے یقین کیا، خبر پر بعد کے اندر یقین کیا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ اور بھی احادیث ہے، چونکہ ٹائم مکمل ہو گیا تو میں اس کو یہاں پر بند کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ شخص کہہ دے، میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اپنے فہم پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر اللہ کو ایک مانا ہوا ہے، تو وہ ایک نہیں ہوگا، اس کا عقیدہ توحید کامل نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس کا یہ کہنا ہے اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اس نے اللہ کو ایک مانا ہوا ہے مصطفیٰ کے کہنے پر، اس کا عقیدہ توحید صحیح اور کامل ہے۔ یہی ہمیں قرآن بھی درس دیتا ہے، اور یہی ہمیں احادیث بھی درس دیتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لمبی چوڑی حدیث پاک ہے، چلیں یہ بیان نہیں کرتا، صرف یہ بیان کر دیتا ہوں۔ آخری حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، لیکن عقیدہ توحید کو لے کر آپ کسی کی بے ادبی نہ کریں، آپ کسی کی گستاخی نہیں کر سکتے۔ جو کر رہے ہیں ان کو عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں آئی ابھی تک عقیدہ توحید کی سمجھ نہیں آئی۔ جس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتا ہے، ہر ایک کو اس کے مقام پر رکھتا ہے۔ حدیث مبارکہ سنیے، کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام، ان کے 2 بیٹے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا دور تھا، تو اس جو فوت ہو گیا بندہ، اس کے دونوں بیٹے صحابی رسول تھے، اور اس نے نظر مانی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر کہ میں 100 اونٹ قربان کروں گا، نہر کروں گا، ذبح کر دوں گا اللہ کی راہ کے اندر۔ اب وہ فوت ہو گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں کے ذمہ 50-50 تھے۔ ایک نے 50 اونٹ ذبح کر دیے، دوسرا نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گیا، فرمایا حضور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، دریافت کرنا چاہتا ہوں، یہ بیان فرمائیے کہ میرے باپ نے اس طرح وصیت فرمائی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، تو کیا میرے بھائی نے بھی 50 اونٹ کر دیے، میں بھی کروں، یہ لازم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اور وہ بات سونے سے لکھنے کے قابل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرا باپ توحید پر تھا، اگر تیرا باپ توحید کے عقیدے پر گیا ہے، تو فرمایا کہ پھر اس کی طرف سے صدقہ، خیرات، روزے رکھنا، کچھ بھی کرنا اس کو فائدہ دے گا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ یہاں پر حدیث مکمل ہو گئی، سبق یہ ملتا ہے، پیغام یہ ملتا ہے، اگر بندہ اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو پچھلے جو ہے اگر وہ کوئی عمل اچھا کرتے ہیں تو اس کا ثواب اسے بھی پہنچے گا، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی بندہ عقیدہ توحید پر نہیں گیا تو پچھلے جتنے بھی نیک عمل کرتے رہے، چونکہ وہ عقیدہ توحید میں نہیں تھا، اسے اس عمل کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید اچھا اور کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔